बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ सीरीज़ का नेक्स्ट प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में नाज़रीन जैसा कि आप देखते होंगे हमारी सोसाइटी में मंशियात का इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब मंशियात भी मुख्तलिफ़ इक़साम की हैं कि जिनका इस्तेमाल लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। अगर सारी मंशियात को एक ही प्रोग्राम में डिस्कस कर लिया जाए तो ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, इसलिए हम लोगों ने स्पेसिफ़िकली आज के प्रोग्राम में दो ऐसे ड्रग्स सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और इनके बड़े शदीद किस्म के मनफी असरात हैं इंसान की, न सिर्फ जिस्मानी सेहत पे बल्कि दिमागी सेहत पे। तो इन ड्रग्स को, इनके साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ वंस अगेन डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट के, और सोशल सेक्टर में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू में ग्लोबली, लोकली और नेशनली काफ़ी काम कर चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी मुतीब साहब, आपके आने का भी शुक्रिया और इतने अहम मौजू पे मुझे बात करने का मौका देने का भी बहुत शुक्रिया। सर, आज का ड्रग्स का टॉपिक है, तो स्टार्ट मैं करूंगा चर्स। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि चर्स बेसिकली चीज़ क्या है और ये बनती कैसे है? जी, बहुत अच्छा सवाल है मुतीब साहब। तो चर्स बेसिकली एक केमिकल है जो कि एक पौधे से बनता है, और चर्स नामी जो केमिकल है इसके बहुत सारे मुख्तलिफ़ नाम है सोसाइटी में। गर्दा, हैश, मैरिजुआना, स्कांक, मलंगी बूटी, और इस पौधे में तकरीबन 100 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। और जो दो बड़े मशहूर केमिकल हैं उनमें एक टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल है जिसके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, मनफी असरात हैं नफ्सियात के ऊपर, और दूसरा कैनाबिडियोल है। ये वो केमिकल है जिसके हमारे नर्वस सिस्टम पे या असाबी निज़ाम पे कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी रिसर्च में ऑब्ज़र्व किए गए हैं। तो ओवरऑल कॉम्पोजिशन चर्स की 100, कुछ लोग कहते हैं 200 से ज़्यादा केमिकल्स हैं। तो ये है। बिल्कुल ठीक है। तो सर, चर्स की बात ही अगर करें तो इसके इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पे क्या असरात होते हैं? और ये भी देखा गया कि कुछ लोग इसे मेडिसिन के तौर पे भी देखते हैं। जी, ये वाला सवाल भी आपका बहुत अच्छा है और ये सवाल हमसे भी लोग बहुत करते हैं। चर्स के जब आप इस्तेमाल करते हैं तो चर्स के इस्तेमाल करने से वक्ती तौर पे आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, आपकी नींद में कमी बेशी हो सकती है, आपके खाने पीने की आदत में आपको भूख कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ को बहुत कम लगती है, और वक्ती तौर पे कुछ लोगों को एंजाइटी में या लो मूड में बेहतरी होती है, उनका मूड अच्छा हो जाता है, बात करने का दिल करता है। और ये बातें देख के सुन के बहुत सारे लोगों को लगता है कि चर्स का शायद लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान नहीं है। चर्स एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, यानी जब आप चर्स इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेजुअली आप उसके आदी होते जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में और कुछ लोगों में शॉर्ट टर्म में भी चर्स से बहुत सारी ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, आपका जजमेंट, डिसीजन मेकिंग यानी फ़ैसला साजी की क़ुव्वत, उस पर असर पड़ सकता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप्स के ऊपर असर पड़ सकता है। बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी वजह से गुस्सा आता है। तो हमारा ख़्याल ये है साइकेट्रिस्ट कि बहुत सारे लोग चर्स या नशावर अद्वियात को सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उनको अंडरलाइंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, और उनकी अवेयरनेस ना होने की वजह से वो नशावर अशिया की तरफ माइल होते हैं। ठीक है। सर, इसी से लिंक्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर चर्स का बज़ाहिर किसी बंदे को कोई नुकसान नज़र ना आ रहा हो और वो फिर आपको अगर ये आपसे आके बताए कि कभी कभार वो उसको यूज़ भी कर लेते हैं, तो क्या लॉन्ग रन में इसका कोई नुकसान नहीं होता? जी, यकीनन आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारे लोग भी ऐसा ही कहते हैं और समझते हैं कि कभी कभी चर्स इस्तेमाल करने से इंसान उसका आदी नहीं होता और वो रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए या वक्ती तौर पे दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो मिसाल के तौर पर अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों की मिसालें देते हैं जो लोग कई दहाइयों से चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चर्स का हर बंदे के ऊपर एक जैसा असर नहीं होता, और बहुत सारे लोग जो जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड होते हैं, यानी उनके जीन्स में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की तरफ उनका ख़तरा उनका बढ़ जाता है, ऐसे लोगों में चर्स जो है जहनी बीमारियों को बहुत जल्दी ट्रिगर कर सकता है। तो हमारी एडवाइस तो सब के लिए यह है कि आप चर्स से दूर रहें और चर्स को इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ठीक है। तो सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इफेक्ट
اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں کہ مطلب کتنے لوگ اس چیز کی لت میں پڑ چکے ہیں اکراس دا گلوب؟ جی، چرس کے بارے میں وائڈلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی نشہ آور چیز چرس ہے، اور جو اسٹیٹسٹکس ہمیں پتہ ہیں شاید 200 ملین سے زیادہ لوگ دنیا میں چرس استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ تو وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو رپورٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو ان رپورٹڈ ہیں شاید اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ ہمارے اس پروگرام کا پارٹ 1 تھا۔ اب ہم پارٹ 2 کی طرف چلتے ہیں جو کہ آئس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ریلیٹیولی ایک نیو چیز ہے لیکن بہت ریپڈلی یہ پھیلتا جا رہا ہے، تو آج ہم لوگ اب آئس کو جو اپنے اس پروگرام کے اس پارٹ میں آئس اور اس کے افیکٹس اور اس کی ریمیڈیز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو سر آئس کا بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے چرس سے مختلف ہے؟ جی، جو آئس کے بارے میں آپ کا کویشچن ہے، یہ اس کے بارے میں بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے 2 دہائیوں کے دوران آئس دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ مقبول ہونے والا نشہ ہے۔ آئس بیسیکلی ایک اسٹیمولنٹ ڈرگ ہے، اور اس کو میتھیمفیٹامین کہا جاتا ہے، کرسٹل میتھیمفیٹامین کہا جاتا ہے، اور اس کے اور نام جو آپ نے سنے ہوں گے وہ کرسٹل ہے اور سپیڈ ہے، اور اس کا نام کرسٹل اس لیے کیونکہ یہ کرسٹل کی شکل میں ہوتا ہے، اور جب یہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے تو پھر اس کو سپیڈ کہتے ہیں۔ اور آئس کا افیکٹ ہماری باڈی کے اوپر یہ ہے کہ ہمارے جسم اور دماغ کے درمیان جو میسیجنگ سسٹم ہے اس کو یہ بڑا تیز کر دیتا ہے، تو وقتی طور پہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑے الرٹ ہو گئے ہیں، ایکٹیو ہو گئے ہیں، ان کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، تو وقتی طور پہ یہ فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا نشہ ہے جو بہت تیزی کے ساتھ آپ کو اپنا عادی بناتا ہے، بالکل، تو اس کے بارے میں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ آئس کی دماغی اور جسمانی صحت پر کیا اثرات ہیں؟ جی، آئس کے جسمانی اور ذہنی دونوں صحت پہ شدید منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو جسمانی صحت کے حوالے سے یہ کہ اچانک دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، وزن میں کمی، نیند کے مسائل، کھانے پینے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بعض لوگوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور ذہنی صحت کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ آپ کے اندر شدید چڑچڑاپن پیدا ہونا، نیند کی کمی، شک شبہ یا پیرانویا کا پیدا ہونا، اور لڑائی جھگڑوں کی طرف مائل ہونا، یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو آئس کے استعمال کرنے سے آپ کی صحت کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں۔ آئس اور چرس کے جو عادی افراد ہیں ان کے علاج کے حوالے سے کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی، چیلنجز تو بہت سارے ہیں۔ پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بیسکلی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہمیں ان سے جان چھڑوانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کی وجہ سے ان کی فیملی لائف کے اوپر، بچوں کے اوپر، جاب کے اوپر، ریلیشن شپ کے اوپر، ذہنی صحت کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر منفی اثر پڑتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں ڈرگس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بہت ایزی ہے۔ پھر ڈرگ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے ہاں معیاری سینٹرز یا ہسپتال یا خاص طور پہ سرکاری سطح پہ ہسپتال اویلیبل نہیں ہیں، اور تو بہت سارے چیلنجز ہیں۔ لوگ اکثر ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں 4-5 دنوں کے لیے، دوائی ٹریٹمنٹ کروائی اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید علاج ہو جائے گا۔ تو ڈرگ ٹریٹمنٹ کا علاج ایک مشکل علاج ہے، صبر آزما علاج ہے، اور ہمارے ہاں سہولیات بھی اتنی نہیں ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آخر میں آپ سے میں یہ کویشچن کرنا چاہوں گا، بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا میسج بھی دے دیں کہ جو بھی لوگ آئس، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ سب سے پہلے میرا میسج تو یہ ہے کہ ڈرگس کے بارے میں ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈرگس کا اور ذہنی صحت کا آپس میں بائی ڈائریکشن ریلیشن شپ ہے۔ ڈرگس کی وجہ سے آپ کی ذہنی صحت پہ افیکٹ ہوتا ہے اور ذہنی صحت کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پہلے سے ذہنی صحت کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ڈرگس کی طرف اٹریکٹ آپ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ایز اے سوسائٹی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف ڈرگس کی اویلیبلٹی کو کم کرنے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ لوگوں میں اویئرنیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسکولز اور کالجز میں ہمیں کریکولم میں ڈرگس کی اویئرنیس دینی چاہیے۔ ہمیں اساتذہ کے اوپر، تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کے اوپر اور بچوں کے اوپر چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں میں رینڈم ڈرگ اسکریننگ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا میں جیسے ڈرگس کو پورٹرے کیا جاتا ہے اس کی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی رپورٹنگ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ ڈرگز میں مبتلا ہیں
ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ڈرگس کا استعمال کرنے والے لوگ بیمار ہیں، اور جس طرح بیمار لوگوں کو پیار محبت کی کیئر کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرح کی کیئر پرووائڈ کرنی چاہیے. اور کیئر مختلف اشکال میں کی جا سکتی ہے، انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلم کی شکل میں، ان کو رائٹ سورسز آف ہیلپ جو ہیں ان کی طرف ڈائریکٹ کرنے کی شکل میں. اور یقین مانیں کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کسی وقت ڈرگز میں مبتلا تھے اور آج ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. تو کسی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو اس بارے میں گائیڈ کر سکے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ونس اگین سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو بھی بڑی ہیلپ مل رہی ہے اور ان پروگرامس کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہمیں مل رہا ہے. مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا تو پروفیشن ہے اور میں تو چاہتا ہوں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات ہو، لیکن مطیب صاحب آپ نے جس طریقے سے مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنے کا، بات کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی طرح میڈیا کے اور لوگ بھی مینٹل ہیلتھ کو پرائرٹائز کریں گے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے میں کام کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین، آپ نے دیکھا آئس اور چرس کے حوالے سے آج ہم لوگوں کا بڑا ڈیٹیلڈ پروگرام تھا. اس پروگرام میں اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو، کسی بھی قسم کی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کیوری ہو، تو اسے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجئے گا اور پروگرام کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.